إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كفى بالمرء كذبا وفي رواية أخرى كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. معزز حاضرین جمعہ، دینی ملی بھائیوں بزرگوں اور دوستوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں سچ کہنے، سچ سننے اور سچ کی نشر و اشاعت کی تعلیم دی ہے۔ جھوٹ سے، افواہ سے، خلاف واقع باتوں سے دور رہنے، اس کو سننے اور اس کو پھیلانے سے منع کیا ہے۔ آج سوشل میڈیا پر جب ہم نظر ڈالتے ہیں تو ہمیں وہ افواہوں اور جھوٹوں کی دنیا نظر آتی ہے۔ جھوٹ کی فیکٹری ہے، وہ جھوٹ گڑھا جاتا ہے اور اتنا زیادہ گڑھا جاتا ہے، اتنا زیادہ بولا اور نشر کیا جاتا ہے کہ لوگ جھوٹ کو سمجھ بیٹھتے ہیں اور سچ کو جھوٹ سمجھتے ہیں۔ اور یہ ہمیشہ سے قوموں کی، منافقین کی، اعداء اسلام کی سازش اور ان کا یہ وتیرہ رہا ہے کہ وہ ہمیشہ اسلام کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف اس طرح کی سازشیں اور جھوٹی باتیں اور افواہیں پھیلاتے رہے ہیں۔ افواہیں اتنی خطرناک ہوتی ہیں، اس قدر مہلک اور تباہ کن ہوتی ہیں کہ پوری حکومت تہو بالا ہو جاتی ہے، حکومتیں گر جاتی ہیں، خاندان کے درمیان دوریاں پیدا ہو جاتی ہیں، رشتے ٹوٹ جاتے ہیں، گھر برباد ہو جاتے ہیں، بھائی بہن میں دشمنی ہو جاتی ہے، میاں بیوی کے درمیان خلا اور طلاق کی نوبت آ جاتی ہے، دو قبیلوں اور خاندانوں میں لڑائی اور جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ اس قدر خطرناک اور تباہ کن افواہ ہوتا ہے۔ جب ہم تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں، تاریخ اسلام پر، تو اس طرح کی سازشیں اور اس طرح کی حرکتیں آپ کو نظر آئیں گی۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم و ستم بڑھ گیا تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حبشہ ہجرت کر جانے کا حکم دیا۔ حبشہ کا جو بادشاہ تھا بڑا عادل اور منصف تھا، نصرانی تھا، وہاں جانے کی آپ نے اجازت دی اور وہاں امن و امان کے ساتھ، چین و سکون کے ساتھ مسلمان مظلوم صحابہ زندگی گزار رہے تھے کہ اچانک یہ خبر اڑا دی گئی، افواہ پھیلا دی گئی کہ مکہ کے سارے لوگ مسلمان ہو گئے۔ یہ خبر پہنچتی ہے حبشہ میں موجود صحابہ کرام مسلمان یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ اب ہمیں یہاں رہنے سے کیا فائدہ ہے، جب ہمارا ملک سارے کے سارے مسلمان ہو گئے، ہم سب کے سب پھر مکہ واپس چلتے ہیں۔ مکہ واپس پہنچتے ہیں، پتہ چلتا ہے کہ پوری افواہ ہے، جھوٹ ہے، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں، اور صرف اس لیے افواہ گڑی گئی
کیونکہ جو مسلمان بھاگ گئے تھے اپنا ایمان بچانے کے لیے اور ان کے ظلم سے محفوظ ہو گئے تھے، ان پر دوبارہ ظلم و ستم شروع کیا جائے۔ کچھ مسلمانوں کو پکڑ لیا گیا، ان پر ظلم شروع کیا گیا، اور کچھ مسلمان اپنے آپ کو بچا کر کے دوبارہ حبشہ کی طرف بھاگ کھڑے ہوئے۔ غزوہ احد ہے، خبر اڑا دی گئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیا گیا، نعوذ باللہ، آپ کی وفات ہو گئی۔ لوگوں کے دلوں کے اندر مایوسیاں چھا گئی، لوگوں نے کہا کہ ہمیں جنگ کرنے سے کیا فائدہ، اور جب آپ ہی دنیا کے اندر نہیں رہے، کچھ تو مردانہ وار لڑ کر کے شہادت کے درجے پر فائز ہوئے، اور کچھ کے دلوں کے اندر اس طرح کے وسوسے پیدا ہوئے کہ ہمیں کیا فائدہ ہے زندہ رہنے سے، اور اس طریقے سے مسلمانوں کے دلوں کے اور صفوں میں مایوسی چھا گئی۔ مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کے دلوں کے اندر اور ان کی صفوں میں انتشار پیدا کرنا، اور ان کی صفوں کے اندر اور ان کے اندر مایوسی پیدا کرنا، اس مقصد کے تحت یہ بری خبر اڑائی گئی۔ اور آگے چلیے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے مقدس اور سب سے زیادہ چہیتی بیوی، پاک باز بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر منافقوں نے الزام تراشی کی اور آپ پر زنا کا الزام لگایا۔ پورے 1 مہینے تک مدینے کے اندر یہ خبر گردش کرتی رہی، نشر کرتی رہی، اور اس طریقے سے خاندان نبوت کو بدنام کیا جاتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کرتے رہے۔ اللہ رب العالمین نے آسمان سے وہی اتاری اور سورہ نور اتاری، اور جس سورہ نور کے اندر اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی پاک دامنی اور ان کی عفت و طہارت کی بات کی، اور قیامت تک سرٹیفکیٹ دے دیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پاک دامن ہیں، پاک ہیں، اور یہ منافقوں اور اعداء اسلام کی سازش اور افواہ ہے جس میں بہت سارے لوگ بہہ گئے تھے، اور اس طریقے سے یعنی پورا معاشرہ اس طریقے سے کھوکھلا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اتنی کاری ضرب لگانے کی کوشش کر رہے تھے کہ اتنا بڑا الزام اگر لگا دیا جائے گا تو اس طریقے سے آپ مایوس ہو جائیں گے، نعوذ باللہ، اور پھر اس طریقے سے دعوت اور اسلام کی جو آواز ہے وہ مدینے کے اندر دب کر کے رہ جائے گی، اور اس طریقے سے دنیا کے اندر یہ آواز نہیں پہنچے گی۔ ایک مکمل اور منظم سازش اور پلاننگ کے تحت منافقوں نے اس طریقے سے کردار ادا کیا۔ لیکن افسوس ہے میرے بھائیوں کہ جس رب العالمین نے جو ہر عیب سے پاک ہے، ہر نقص سے پاک ہے، جس رب العالمین جس کے لیے کمال ہے اور جو اس پوری دنیا کا خالق و مالک ہے، ہمارا معبود حقیقی ہے، اور قرآن جو اللہ رب العالمین کا آخری کلام ہے، اس آخری کلام میں اللہ رب العالمین نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پاک دامنی اور ان کی طہارت کی بات کی، اور ہمیشہ کے لیے اللہ رب العالمین نے فرما دیا کہ یہ جنہوں نے یہ واقعہ گڑھا اور یہ تہمت تراشی کی ہے وہ سب کے سب جھوٹے لوگ ہیں، اور اس طریقے سے یہ بہت بڑا الزام لگایا گیا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اتنا سب کچھ واضح طور پر کر دینے کے باوجود بھی افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اور ہمارے درمیان ایسے بھی لوگ ہیں جن کا عقیدہ اور جن کا منہج، جن کا دین یہی ہے کہ حضرت عائشہ نعوذ باللہ زانیہ تھیں، صبح و شام ان پر زنا کا الزام لگایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے جس پاک دامنی کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر کیا، اس پاک دامنی کی شہادت کو قبول نہیں کیا جاتا، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر زنا کا الزام لگایا جاتا ہے، اور اس طریقے سے منافقوں اور اہل کفر اور اہل زندقہ اور جو اہل باطل تھے ان کی افواہوں کو حقیقت اور برحق سمجھتے ہوئے اللہ رب العالمین کی گواہی اور اللہ رب العالمین نے ان کے تعلق سے برات ظاہر فرمائی، اس تمام برات کا ڈائنامیٹ کیا جاتا ہے، اور اس طریقے سے ان منافقوں کی خبروں پر، افواہوں پر سچی اسے خبر مانی جاتی ہے۔ کتنے بڑے افسوس کی بات ہے، اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ لوگ ہیں جو روافض اور شیعہ ہیں، جو صحابہ کے دشمن ہیں، اور جو صحابہ کا دشمن ہو میرے بھائیوں وہ مسلمان کا دوست نہیں ہو سکتا، وہ مسلمانوں کا قطعاً دوست نہیں ہو سکتا۔ جو قرآن کا دشمن ہو، نبی کا دشمن ہو، نبی کے مقدس اور پاک باز اور اس طریقے سے راست باز صحابہ کا دشمن ہو، اور اس طریقے سے قرآن کا دشمن ہو، حدیثوں کا دشمن ہو، وہ مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا۔ اور سب سے زیادہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے والے جو ہو سکتے ہیں اسی عقیدے اور منہج کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ یہ بھی سازش رچی گئی تھی، یہ بھی افواہ پھیلائی گئی تھی کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر لوگوں نے الزام تراشی کی تھی۔ اور میرے بھائی عثمان غنی جو خلیفہ سوم ہیں، خلیفہ راشد ہیں، ان کی خلافت اسی افواہ کے نتیجے میں گری تھی۔ ان کے خلاف من گھڑت باتیں اور اس طریقے سے اور غلط باتیں گڑ گڑ کر کے لوگوں کے اندر مشہور کیا گیا کہ وہ ایسا کرتے ہیں ویسا کرتے ہیں، اور آپ سب لوگوں کے سامنے پوری تاریخ موجود ہے کہ کس طریقے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت چلی گئی اور ان کو شہید کیا گیا۔ عثمان غنی جو خلیفہ سوم ہیں اور خلیفہ راشد ہیں، ان کی خلافت انہی افواہوں کے نتیجے کے اندر گری تھی۔ اور آگے آئیے میرے بھائیوں، خلافت بنو امیہ
جو خالص سنی حکومت تھی، اس حکومت کو بھی گرانے کے اندر انہی رافضیوں کا اور انہی اہل باطن کا اور اس طریقے سے مکار اور دجالی گروہوں کا ہاتھ تھا کہ خلافت بنو امیہ کے خلاف اس طریقے سازشیں دنیا کے اندر اڑائی گئی، افواہیں پھیلائی گئی کہ باقاعدہ ان کے خلاف خروج کیا گیا اور ان کی حکومت کو گرایا گیا۔ یہ تو رحم فرمائے اللہ رب العالمین ابو جعفر المنصور پر، جنہوں نے ان روافض اور شیعوں اور رافضیوں کی اس ناپاک سازش کو بھانپ لیا، اور جو لوگ اس کردار میں آگے تھے ان کو تختے دار پر لٹکا دیا، ورنہ دنیا کا منظرنامہ اور زیادہ مختلف ہوتا۔ تو میرے بھائیو، ہمیشہ سے یہ جو اہل زندقہ اور اہل رفض رہے ہیں اور اس طریقے سے اہل باطل رہے ہیں، ہمیشہ سے ان کی کوشش رہی ہے کہ مسلمانوں کے درمیان زیادہ افواہیں پھیلائی جائیں۔ اور حکومتوں کی بات ہو رہی میرے بھائیوں، مجھے کہنے دیا جائے کہ آج اس دور کے اندر سب سے زیادہ جس حکومت کے خلاف زہر افشانی کی جاتی ہے، جس حکومت کے خلاف سب سے زیادہ سوشل میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا اور پرنٹ میڈیا، دجالی جو میڈیا ہے، اس پر سب سے زیادہ جس حکومت کے خلاف پروپیگنڈا اور افواہیں پھیلائی جاتی ہیں، وہ مملکت سعودی عرب ہے۔ جب پہلی بار یہ مملکت وجود میں آئی تھی، اس بار بھی ان کے خلاف ریشہ دوانیاں کی گئی اور ان کے خلاف الزام تراشیاں کی گئی، بے بنیاد الزامات لگائے گئے، اور آخرکار نتیجہ یہ ہوا کہ ان کی حکومت گر گئی اور انہیں گرا دیا گیا ان کی حکومت کو، اور ان کے جو بادشاہ تھے اور جو حکمراں تھے انہوں نے اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کیا میرے بھائیوں۔ اور دریا کے اندر مسلمانوں کی لاشیں باقاعدہ جو لائٹیں ہوا کرتی تھی اور اس طریقے سے رسیاں درختوں کے درمیان لٹکا کر کے باندھ کر کے ان کے کھوپڑیوں کو باقاعدہ لٹکایا گیا، اور جب ان کے قلعے کو محصور کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ لوگوں کی جان بچانے کے لیے بعض جو حکمراں تھے سعود بن محمد رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے باقاعدہ انہوں نے ان کے جو ابراہیم پاشا جو ترکیہ حکومت کی طرف سے آیا ہوا تھا اور اس طریقے سے والی تھا جو مصر کا، اور اس طریقے سے آ کر کے اس نے محاصرہ کیا تھا، باقاعدہ جب اس نے امان دے دی کہ آپ جو ہے محاصرہ توڑ دیجئے اور اس طریقے سے میں اپنی جان آپ کے سرنڈر کر دیتا ہوں، اور اس نے انہوں نے باقاعدہ اس پر اتفاق کیا، لیکن جب انہوں نے سرنڈر کیا تو باقاعدہ انہوں نے اس اتفاق کا غدر کیا اور خیانت کی، اور اس طریقے سے تمام لوگوں کو انہوں نے قید کر لیا، اور جو لوگ علماء تھے باقاعدہ ان کو پھانسی کے پھندے پر لٹکا دیا، اور ان کی لاشیں کئی دنوں بلکہ کئی مہینوں تک دریا کے گلیوں کے اندر باقاعدہ لٹکی ہوئی لوگوں کو نظر آتی تھی۔ کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس درخت کے اوپر کسی عالم کی اور جو حکمران کرنے والے طبقہ کا تھا ان کی کسی کی تصویر اور کسی کا جسم اور کسی کا لاش نظر نہ آتا ہو۔ اس طریقے سے انہوں نے غداری کی، اور آج بھی میرے بھائیوں یہ صورتحال چلی جا رہی ہے کہ آج بھی دنیا کے اندر الیکٹرانک میڈیا کوئی بھی میڈیا ہو، سب سے زیادہ افواہیں اسی ملک کے خلاف اڑائی جاتی ہیں، یہاں کے بادشاہوں کے خلاف، حکمرانوں کے خلاف، علماء کے خلاف، یہاں کے عوام کے خلاف، یہاں کی حکومت کے خلاف، ایسی جھوٹی خبریں جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، ایسے لوگوں کے بارے میں جھوٹی خبریں بیان کی جاتی ہیں جن کا کئی سال پہلے وفات ہو جاتی ہے اور اس طریقے دنیا سے چلے جاتے ہیں، اور اس طریقے سے بادشاہوں اور علماء کے بارے میں کتنی بار خبریں اڑائی جاتی ہیں کہ ان کی وفات ہو گئی ہے، اور اس طریقے دجالی میڈیا ہے باقاعدہ سے دنیا کے اندر نشر کرتا ہے، اخبار کے اندر بھی پھیلا جاتا ہے، اور نہ جانے کیا کیا حرکتیں میرے بھائیوں کی جاتی ہیں۔ یہ کیوں اس لیے کیا جاتا ہے کہ آج ان کے دنیا میں سارے دشمن ہیں میرے بھائیوں، چاہے وہ اسلام کا نام لینے والے بھی بہت سارے لوگ، اور اس طریقے جو اہل کفر ہیں، اہل باطل ہیں، وہ تو ان کے دشمن ہی ہیں، وہ چاہتے ہی نہیں ہیں کہ یہاں پر اسلام کا نفاذ ہو اور توحید و سنت کی بالادستی ہو، اور اس طریقے جو امن و امان ہے اس امن و امان کو دوبالا کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے اس طرح کی ساری حرکتیں کی جاتی ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین نے ہمیں افواہوں کو سننے سے منع کیا ہے، افواہوں پر دھیان مت دیجیے۔ اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ تحقیق کیجیے، تمہارے پاس کوئی خبر پہنچے بلا تحقیق کے اسے لوگوں کے اندر عام کرنا، اسے لوگوں کے اندر نشر کرنا، گویا کہ ہم بھی اس جرم کے اندر شریک ہیں، ہم بھی گویا کہ مجرم ہیں۔ اللہ نے فرمایا، بلکہ معنوی کی حدیث ہے، انسان کے برا ہونے کے لیے، جھوٹا ہونے کے لیے ہی کافی ہے کہ انسان جھوٹی سنی ہوئی باتوں کو لوگوں کے اندر بیان کرتا پھرے، انسان کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے یا برا ہونے کے لیے ہی کافی ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا ہے جب تمہیں کسی کی خبر ملے تو تم تحقیق کر لیا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ نادانی میں تم ایسا کام کر بیٹھو کہ تمہیں بعد میں ندامت ہو اور افسوس ہو۔ لہذا میرے بھائیوں، ان تمام چیزوں پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے، اور ان افواہوں کو کے پیچھے کان دھرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگ اور اس طریقے سے جو دانشور لوگ ہیں اور پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ بھی افواہوں کے پیچھے اس طریقے سے بھاگتا ہے کہ ان افواہوں کو حقیقت پر محمول کرنا شروع کر دیتا ہے کہ کچھ نہ کچھ ضرور حقیقت ہوگی۔ میرے بھائیوں، ممکن ہے کہ ہو سکتا ہے کچھ نہ کچھ حقیقت ہو، لیکن ایسی بھی افواہیں ہوتی ہیں جن کا حقیقت سے ذرہ برابر بھی کوئی تعلق نہیں ہوتا، سب جھوٹی خبریں ہوتی ہیں۔ باقاعدہ ان کے خلاف دنیا کے اندر ہزاروں نہیں بلکہ کتنے ایسے جو ہے
ایسے لوگ ہیں یا اس طریقے کی تنظیمیں ہیں، ایسے جماعتیں اور فرقے گروہ ہیں جو باقاعدہ ان کے خلاف ان کی جو ہے افواہیں بناتے ہیں اور جھوٹ گڑھتے ہیں اور اس طریقے سے میڈیا میں اور سوشل میڈیا پر اور دیگر جگہوں پر ڈالتے رہتے ہیں اور اتنا بولتے اتنا ڈالتے ہیں کہ ایک سچا انسان بھی ان جھوٹی باتوں کو اسے سچا سمجھنے لگتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، یہ ان کی سازش ہے، یہ ان کا مکر ہے اور اس طریقے سے یہ مملکت حکومت کے بدنام کرنے کے لیے ان کی سازشیں کی جاتی ہیں۔ لہذا ہمیں اس کے خلاف جو ہے لوگوں میدان میں آنے کی ضرورت ہے۔ یہ حق ہے ہمارے اوپر کہ ان کا دفاع کریں۔ ان کا دفاع کتاب و سنت کے دفاع ہے، توحید کے دفاع ہے، صحابہ کا دفاع ہے، اسلام کا دفاع ہے۔ اور یہ بات میں نہیں کہتا، علماء نے باتیں کہی ہیں کہ باقاعدہ اپنے تقریروں کے اندر اور اپنی کتابوں کے اندر باقاعدہ ساری باتیں کہی ہیں۔ آپ پوری دنیا کے اندر نظر اٹھا کر کے دیکھ لیے، آپ کو کوئی ایسی حکومت نظر نہیں آئے گی جہاں پر اسلامی حدود کا نفاذ ہو، جہاں پر توحید اور سنت کی بالادستی ہو، جہاں پر کفر و شرک اور اس طریقے سے مزار و قبر پستی اور اس طرح کی ناموں کی چیز کی کوئی چیز آپ کو نظر نہ آتی ہو۔ الحمدللہ تر امتیاز ہے اور یہ ہے مملکت سعودی عرب کی یہ سب پہچان ہے۔ اسی پہچان کو لوگ ختم کرنا چاہتے ہیں اور ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، پروپیگنڈا پر سننا اور اسے لوگوں کے اندر بیان کرنا، خود انسان گویا کہ اس کو حق سمجھتا ہے اور گویا کہ وہ خود جرم کے اندر برابر کا شریک ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں اس جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک ملک کے دوسرے ملک کے خلاف ہو یا اس طریقے سے آج کل تو بہت زیادہ میرے بھائیوں سوشل میڈیا پر نہ جانے کیا کیا باتیں نشر کی جا رہی ہیں۔ اور میں کھل کر کے بات کہوں کہ پاکستان اور سعودی عرب کے تعلق سے جو باتیں آج کہی جا رہی ہیں سوشل میڈیا پر، ان میں میرے بھائیوں 99% غلط ہیں، 99% اس کے اندر جھوٹ پر مبنی ہے۔ یہ سب سوشل میڈیا اور اس طریقے دجالی یہ دونوں ملکوں کے اندر درمیان عداوت اور دشمنی کو پیدا کرنے کے لیے اور ہوا بڑھاوا دینے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں اس کو سوچنے کی ضرورت ہے اور سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک ٹولہ ہے سازشی جو یہ نہیں چاہتا ہے، اس لیے ایسی باتیں ان کے خلاف کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، جو ایک مسلمان اگر غور کرے گا تو سمجھ جائے گا کہ سارا سازش ہے اور یہ ساری جھوٹی باتیں ہیں۔ اور اس طریقے لہذا ہمیں میرے بھائیوں ان کے بارے میں سچائی سے کام لینا چاہیے اور اس طریقے جو حقیقت ہے اس کو قبول کرنا چاہیے اور یہ جو افواہیں ہیں اور جھوٹی باتیں ہیں ان کی طرف ہمیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ بہت ہی یعنی آج کے دور میں یہ چیزیں بہت زیادہ کی جا رہی ہیں، اس لیے ہمیں اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جھوٹ قرار دیا ہے کہ انسان افواہوں کو پھیلائے اور اس طریقے سے ہمارے نبی کی حدیث ہے کہ بِئْسَ رجل زامو، آج لوگوں کی سواری یہی ہو گئی ہے کہ لوگوں کہنا ہے، لوگ یہ باتیں کہہ رہے ہیں، کوئی تحقیق نہیں کرتا ہے اور یہ سوشل میڈیا پر ہے اور اس طریقے سے چیز آئی ہوئی ہے، یہ لوگ کہہ کر کے لگتا ہے کہ وہی ہے، لگتا ہے کہ قرآن کا کوئی آیت ہے، اللہ کے رسول کی کوئی حدیث ہے۔ جب تک کسی مصدر موثوق سے، جب تک کسی معتمد ذریعے سے آپ کو کوئی خبر نہ پہنچے، اس وقت تک آپ اس خبر پر یقین نہ کریں۔ یہ ساری جھوٹی خبریں ہوتی ہیں اور یہ سب جھوٹی خبریں اسی لیے پھیلائی جاتی ہیں تاکہ تعلقات کو خراب کیا جائے، حکومتوں کو بدنام کیا جائے اور اس طریقے سے ان کی جو شبیہ ہے ان کی شبیہ کو خراب کیا جائے اور ہوا دیا جائے اور اس طریقے سے دعوت کو اور بڑھا دیا جائے۔ یہ اس مقاصد کے تحت یہ ساری حرکتیں سمجھنا چاہیے۔ جو عقل مند ہوتا ہے وہ ساری باتوں کو سمجھتا ہے اور عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہوتا ہے۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں جانب توجہ دینے کی ضرورت ہے اور افواہیں جھوٹ ہوتے ہیں اور جھوٹ وہی بولتا ہے جو منافق ہوتا ہے اور یہ منافق کی پہچان میں سے ہے جھوٹ بولنا۔ اس لیے نہ جھوٹ بولیے، نہ جھوٹ پھیلائیے، نہ جھوٹ کی نشر و اشاعت کیجیے، سچ بنیے، سچا بنیے، سچے لوگوں کے ساتھ رہیے اور اس طریقے سے قرآن سچا ہے، نبی کی تعلیمات سچی ہیں، حدیثیں سچی ہیں، مسلمان سچا ہوتا ہے۔ اس لیے جھوٹی باتوں پر ایک مسلمان توجہ نہیں دیتا، افواہوں کی طرف دھیان نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں افواہوں سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین ہمیں ہر غلط کام سے محفوظ رکھے، اللہ رب العالمین اس مملکت سعودی عرب کو دنیا کے اندر ہمیشہ قائم اور دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ انہیں مزید توفیق دے کہ وہ اسلام کی خدمت کریں، توحید و سنت کی خدمت کریں اور اس طریقے سے اور لوگوں کی خدمت کریں۔ اللہ رب العالمین انہیں مزید توفیق دے۔ اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت فرمائے، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توحید پر قائم رکھے، شرک اور بدعت و خرافات سے، ان تمام چیزوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین۔ بارک اللہ علی ولکم فی القرآن العظیم ونفعني وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم لكم الرؤوف الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين۔